کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ 19 روزے کو آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ صبح کا ٹائم تھا، آپ 2 سے 3 بجے کے درمیان اپنے گھر سے کوفہ سے نکلے۔ کوفہ عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ کا گھر ہے، وہاں سے آپ نکلے اور مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ عالم تھا کہ ہر چیز ہر شے کو پتا تھا زمین و آسمان کی کہ آج یہ 19واں روزہ ہے، اور مولا جو پرندے تھے، جو بھی مخلوق تھی، تمام تر مجبور تھی آپ کو روکنے۔ ایون کہ جب آپ اپنے گھر سے دروازے کی کنڈی کھولنے لگے تو کنڈی میں بھی آپ کا دامن پھنس گیا کہ دروازہ بھی نہیں چاہتا تھا، وہ کنڈی بھی نہیں چاہتی تھی کہ مولا علی جائے اور اس طرح آپ کے اوپر شہید کیا جائے اور آپ کے اوپر وار ہو جائے۔ لیکن آپ ہر حقیقت سے آگاہ تھے، آپ کو ہر چیز معلوم تھی، لیکن آپ کو اس لیے جانا پڑا کہ حکم ربی تھا، جب بات تھا کہ علی جب تمہاری داڑھی تمہاری لمحان ہو جائے، ٹھیک ہے، تو تم سمجھ لینا تمہاری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ کسی طرح میں وہاں اپنے گھر سے مسجد کی تعلیم رواں ہوا تھی، مسجد کا اور گھر کا فاصلہ صرف 5 منٹ کا تھا۔ آپ وہاں پہ گئے، اس مسجد میں جا کے نماز کا بھی ٹائم تھا، آپ جب سے نوافل ادا کیا، نوافل ادا کرنے کے بعد ابن ملجم کو شہید کرنا تھا، آپ سے وار کرنا تھا۔ ابن ملجم کو کسی نے یزید کے کسی بندے نے اس کو ہائر کیا تھا، اس کو بھیجا تھا کہ آپ مولا علی کے اوپر وار کرنا اور اس کو شہید کرنا ہے۔ حالانکہ مولا علی چاہتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ نے حکم ربی میں آپ جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہونے لگتا ہے، آپ نے اپنے مسجد کو اٹھاتے ہیں کہ نیت کی، آپ نماز پڑھنے لگے، آپ جیسے سجدہ مبارک میں گئے، آپ نے سجدہ کیا تو اس نے پیچھے سے آ کے بہت بڑی تلوار کی اور زہر آلود تھی۔ بتایا جاتا ہے کتابوں میں بھی لکھا گیا اور فرمایا بھی گیا ہے کہ اتنا زہر تھا کہ اگر کسی دریا اور سمندر میں ذرا سا بھی اس کو ڈبو دیا جاتا تو تمام تر سمندری اور دریائی مخلوق مر جاتی۔ ایون کے پورے کوفہ میں، پورے علاقے میں تمام تر آپ کو بار بار دامن ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں جا کے پہلا یہی فرمان کیا کہ بے شک میں کامیاب ہوگا، علی کامیاب ہوگا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی، یہ آپ کا مقام ہے۔ اس طرح پھر امام حسن، امام حسین علیہ السلام، تمام تر لوگ آتے ہیں، اسے ملجم کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ہی بار کرنا، ایک بار میں بچ جائے تو چھوڑ دینا۔ اسی طرح سب لوگ بڑے رو رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جب مولا علی گھر آ جاتے ہیں، آپ تمام تر اپنے صحابی جتنے بھی آپ کے چاہنے والے عاشق تھے، تمام تر کو فرما دیتے ہیں کہ بھئی میرے گھر میں اب یہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ مجھے زخمی کر دیا گیا اور میری شہادت کا ٹائم قریب ہے۔ تو اس لیے بی بی زینب بھی اور آپ کی جو ساتھیاں ہیں بھی رکیہ تمام تر جو ہے کہنا ہے وہ گھر میں سنتا ہے اور روئے کی آواز آئے گی، اس لیے بے پردگی ہوگی۔ نمازی جتنے آپ کے چاہنے والے عاشق کے صحابی تھے تمام تر کو وہیں روک گئے۔ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، امام حسین علیہ السلام سے کہ ان کو یہیں روک دو، ان کو گھر تک نہ آنے دو۔ آپ جب گھر آتے ہیں، آپ جو ہے گھر میں ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حکیم کو بلایا جاتا ہے، حکیم طبیب ہوتے تھے پہلے، طبیب آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے زہر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے آپ کو جتنا دودھ پلائے، جو جن کے ماں باپ نہیں تھے، یتیم مسکین تھے، اور جب وہ روتے تھے کوئی خوشی عید آتی تھی، کوئی تہوار آتا تھا تو لوگ میں کہتے تھے تم یتیم ہو، مسکین ہو، تو مولا علی ان کی کفارت فرماتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو تم کہنا نہیں، علی ہمارے کفارت کرنے والے ہیں، علی ہمارے بھائی ہیں، علی ہمارے ماں باپ ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ تو بہت اچھے، ان کو پتہ چلا کہ دودھ یعنی کہ آپ کو پلانا ہے اور آپ کو لا کے دینا ہے، تو مولا وہ بچے مٹی کے پیالوں میں دودھ دے کے آ گئے، کیونکہ وہ لا کے لائن سے بالکل آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے مولا جی کے، اور محبت کا اظہار کرنے لگے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے،
ہماری دکان کرتے رہے، ہمارا سب کچھ کرتے رہے، اب ہم یہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ عالم تھا کہ پورے کوفے میں، پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا آپ اس کی آپ کو جو ہے کیا نام ہے اس کا استعمال کرنا، ہر چیز کو آپ کے لیے کرنا۔ ایک جگہ مولا علی کا فرمان ہے، جو شخص صرف اپنی زندگی کے لیے جیتا ہے، اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، وہ جانوروں والی زندگی